सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज दोबारा होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और सिविल हुक्काम शिरकत करेंगे और हसास इदारों के हुक्काम इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे, जबकि मुतल्लिका वजारतें अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। इजलास में मुल्क की मौशी सूरत हाल के साथ साथ सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर बनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। ज़राए का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में सिफारिशात पर अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। 30 दिसंबर को होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर इतफाक हुआ था। गुज़श्ता इजलास में इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से किए जाने वाले फैसलों की हतमी मंजूरी दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की खराब सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार कर दिया। APC का हुकूमत से अमन अमान की बहाली के लिए इक़दामात का मुतालबा। एलामिया में कहा गया कि BRT, मलम जब्बा, आटा चीनी स्कैंडल और फॉरेन फंडिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ आज ही वफाकी हुकूमत को भेजी जाएंगी। मौलाना का कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, जबकि दोनों हुकूमतों के वसाइल इमरान खान पर खर्च हो रहे हैं। करप्शन पर तशवीश का इजहार करते हुए वाज़ेह करता है जी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो आज हुई है, इसके जो तजावीज़ हैं वो वफाकी हुकूमत को आज ही कन्वे कर दी जाएंगी, ताकि कल जब सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो तो इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजावीज़ उनके सामने मौजूद हो। आज जब वो दोबारा उठ रहा है या हाथ पाँव मार रहा है, ये अपने नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए हाथ पाँव मार रहा है कि मैं मुल्क को गर्क क्यों नहीं कर सका, ये बच क्यों गया है। APC का एजेंडा अमन अमान था, अपने एजेंडे तक हम जरूर महदूद रहे हैं। हुकूमत की किश्ती को डबोने की बातें हो रही हैं, एक तरफ आप मरकज़ी उनको पैसे, ये तो अपने मुल्क को गर्क करने वाली बातें होंगी जी। पंजाब की बदलती सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राब्ते तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया। कायदीन ने पंजाब की सूरत हाल पर इत्तेहादी जमातों का इजलास जल्द बुलाने पर इतफाक़ किया। वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट से मुतल्लिक भी मुशावरत हुई। इमरान खान के दौर हुकूमत में दहशत गर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इमरान खान के एहतसाब का वक्त आ गया है, ये अब केसेस भुगतने की तैयारी करे। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक का कहना है, परवेज़ इलाही ने पंजाब में हुकूमत बनाकर इमरान खान पर एहसान किया, अब उसके शर से बचें। बोले, साकिब निसार का इस जहान में और अगले जहान में इबरतनाक अंजाम होगा। इमरान खान के पास आइंदा इंतखाबात में बेसाखियां नहीं होंगी। अब तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया, तुम केसेस भुगतने की तैयारी करो। अब तुम पंजाब की खैर मनाओ, इसलिए कि पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। चौधरी साहब, मैं आपको भी कहता हूं, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। आपने एहसान करके उनकी हुकूमत बनाई, अब इमरान खान के शर से डरे। दिल से मैं कहता हूं कि आप भी खुश नहीं होंगे उससे। अदल की कुर्सी पे जिस तरह साकिब निसार ने बैठ के किया, जुल्म करोगे तो याद रखो तुम्हें इस जहान में भी इसका बदला मिलेगा और अगले जहान में भी मिलेगा। अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें वो बेसाखियां नहीं होंगी। इमरान खान तुम्हारे जो 2018 में थी। MQM पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी से पहले नई हल्का बंदियों का मुतालबा कर दिया। नई हल्का बंदियां ना होने पर सड़कों पर आने का इशारा भी दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हल्का बंदियों से 3-fold रिगिंग हो चुकी। इस्लामाबाद में नई हल्का बंदियां हो सकती है तो कराची और हैदराबाद में क्यों नहीं। मजीद कहा कि हालात देखकर ये फैसला करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत में रहकर लड़ें या अलग होकर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी MQM पाकिस्तान से किए गए वादों पर अमल का मुतालबा कर दिया। लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने कहा, वज़ीर आज़म को MQM के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया, वादे पूरे ना हुए तो MQM फैसला लेने में आज़ाद होगी। पाकिस्तान को बनाकर आज भी इत्तेफाक के बजाय नफाक को जन्म दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातें अपना वजूद खो देंगी।
یہ ایک آخری موقع ملا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان کو بنانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دوستوں کو بھی یہ کہا ہے اور بارہا کہا ہے کہ جو چیزیں بھی انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان کے دوستوں کے ساتھ رائٹنگ میں طے کی ہیں, دستخط کیے ہیں, اسے پورا کریں. اگر وہ پورا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کے دوست ہیں وہ پھر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے. شہباز شریف صاحب سے گورنر بننے کے بعد 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور میں ان سے فون پر بھی مسلسل رابطے میں ہوں. اور ابھی جب وہ حالیہ سکھر کے دورے پر آئے تھے تو ہم اکٹھے ہی تھے اور میں نے انہیں یہ بات دوبارہ باور کرائی کہ ایم کیو ایم کے دوست گلہ اور شکایت کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دوست اس ایگریمنٹ کے اوپر اس کی جو لکھائی ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو سے بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کروائیں گے. ایم کیو ایم کی جانب سے کراچی میں حلقہ بندیوں پر تحفظات کے بعد وفاقی حکومت متحرک ہو گئی. مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر سردار ایاز سعدی کا وزیر آئی ٹی امین الحق سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. مزید احوال جانتے ہیں, اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اویس. دیکھیں, جو کراچی کی جو صورتحال ہے اور جو ایم کیو ایم کے جو معاملات ہیں, جو تحفظات ہیں, اس پر جو ہے گورنمنٹ متحرک ہوئی ہے اور وزیر اعظم کی ہدایت پر سردار ایاز صادق جو ہے وہ آج کراچی کا دورہ کر رہے ہیں. ان کا انیشلی جو ہے جو امین الحق ہیں ان سے ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. خالد نصیر صدیقی سے ان کی بات ہوئی ہے. تو آج کراچی پہنچیں گے جہاں پر ان کے ایم کیو ایم کے وقت سے تفصیلی جو ہے مشاورت ہوگی, بات چیت ہوگی اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آ کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ رپورٹ دیں گے. اور ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی جو ہے کراچی میں ایک اہم ملاقات ان کی اپنی بھی ہے اور وہ تمام تر جو معاملات ہیں, جو ان کا معاہدے ہیں اور جو دیگر جو تحفظات ہیں ان کے, وہ جو ہے آج سردار ایاز صادق کی ملاقات میں جو ہے وہ بتائیں گے. اور سردار ایاز صادق پھر یہ چیزیں لے کے وزیر اعظم کے پاس اسلام آباد پہنچیں گے اور ان کو وہ رپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے, بہت کراچی کا اگلا میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا. پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ترقیاتی کام گنوانا شروع کرے تو شاید شام ہو جائے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ وزراء کے ساتھ کراچی کے دورے پر نکلے. ملیر ایکسپریس وے پر کام کا جائزہ لیا. یہ بھی کہا کہ کراچی سے ہمیشہ کے لیے بھتہ خوری کا خاتمہ کر دیا ہے. اب کراچی کو کوئی بند نہیں کر سکتا. دیکھیے شعیب مختار کی رپورٹ. نئے سال کے پہلے دن وزیر اعلیٰ سندھ صوبائی وزیر کے ہمراہ شہر کے دورے پر نکلے. وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے, ریڈ لائن, بس منصوبہ اور جوہر موڑ پر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا. مختلف علاقوں کے دورے پر وزیر اعلیٰ سندھ نے سڑک پر کرکٹ کھیلنے والے بچوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اگلا میئر کراچی پیپلز پارٹی کا آئے گا کیونکہ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے. اگر ہم اپنے پروجیکٹس گننا شروع کروا دیں تو شام ہو جائے گی. میئر اس کا آئے گا جس کو کراچی والے چاہیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ کراچی والے یہ پیپلز پارٹی کا کام دیکھ کے مرتضی وہاب صاحب کھڑے ہیں, ان کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کر سکی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میئر پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر وہ آئے گا جو کراچی کی عوام چاہے گی. باقی ہم بالکل الیکشنز کے لیے تیار ہیں. ہم چاہیں گے کہ ہر پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرے. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کا مقصد شہر سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا ہے. وزیر اعلیٰ کے ہمراہ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ, شرجیل انعام میمن, مرتضی وہاب اور ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سیف الرحمان بھی موجود تھے. کراچی میں سرائکی عوامی اتحاد کے مرکزی چیئرمین سردار ملک فیصل کھرل نے ہزاروں ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. پی پی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے کہا کہ عمران خان نے کراچی کو کچھ نہیں دیا, سرائکی عوام سے بھی جھوٹے وعدے کیے. اس حوالے سے طاہا ملک کی رپورٹ دیکھیے. کراچی 4 کے چورنگی پر جیالوں کا پاور شو. سرائکی عوام اتحاد کے چیئرمین ساتھیوں سمیت پی پی میں شامل ہو گئے. جیالوں کی جانب سے منعقد اجلاس سے خطاب میں پی پی سندھ کے صدر سینیٹر نثار کھوڑو نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے صرف عمران خان کی طرح وعدے نہیں کیے بلکہ اپنے وعدوں کو سچ کر دکھایا. ہم اس خبیث خان کی طرح دھوکے باز نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ آ جاؤ میں آپ کو صوبہ دوں گا. 3.5 پونے 4 سال گزر گئے, بڑی بڑکے مارتا تھا, سرائکی صوبہ نہیں بنایا اس نے,
न पार्टी में ऐसी कोई चीज की, न का पार्लियामेंट में कोई ऐसी चीज की, लेकिन हमने अपना सबूत जरूर दे दिया कि अगर सूबा नहीं बन सका तो कम से कम पार्टी का सदर बना के हमने इशारा जरूर दे दिया कि हम इस सूबे के हिमायती हैं। सिराइकी रहनुमाओं मलिक फैसल खरर और मलिक रहमतुल्लाह ने अपनी बरादरी के मसाइल बताए। खोड़ो साहब, आप इनके वारिस बने, इनको ऑन करें, ये आपका साथ देंगे। मावन खुसूसी वज़ीर आला अली अहमद जान का कहना था कि पख्तूनों की भी यही आवाज थी कि हमारे सूबे का नाम दिया जाए। आसिफ जरदारी ने हमारे सूबे को नाम दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी आपको सराइकी सूबा का तोहफा देंगे। पख्तूनों का भी यही आवाज था कि हमें खैबर पख्तूनख्वा का सूबा चाहिए, तो मर्द और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा सूबा दिया और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला सराइकी सूबा भी अगर आपको मिलेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाअल्लाह इस सूबे का भी मसला हल करेंगे। जलसे में पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमाओं समेत सराइकी कम्युनिटी के रहनुमाओं ने भी खिताब किया और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। जमात इस्लामी ने 8 जनवरी को शाराए कायदीन पर ऐलान कराची के नाम से जलसा करने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन को अब किसी सूरत मुलतवी नहीं होने देंगे। कामरान टिसोरी डॉक्ट्राइन के नतीजे में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश की जा रही है। जमात इस्लामी ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कामरान टिसोरी डॉक्ट्राइन के नतीजे में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश की जा रही है, मगर बल्दियाती इलेक्शन को अब किसी सूरत में मुलतवी होने नहीं देंगे। अब ये चाहते हैं कि अगर इन्हें इलेक्शन कराना पड़ रहा है मजबूरी में, तो हम इलेक्शन रूल्स को एक तरफ करें, उसकी तो वायलेशन कर ही रहे हैं, उसको कदमों तले रोनते हुए इलेक्शन पे कब्जा करना चाहते हैं, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने 8 जनवरी को शायराए कायदीन पर पिंडाल सजाने का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का ये भी कहना था कि जमात इस्लामी की इलेक्शन मुहिम जारी है, बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुशीर वज़ीर आज़म इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि इमरान खान ने इदारों और मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाया। अगर हुकूमत में ना आते तो मुल्क तबाह हो जाता। मुल्क को बचाने के लिए शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली और अब मुल्क के इदारों और मईशत को मुस्तहकम करेंगे। कराची से जावेद कायम खानी की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून ज़िला किमाड़ी के सदर मुहिबुल्लाह खान की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में मच्छर कॉलोनी में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इंजीनियर अमीर मुकाम ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत मुल्क बचाने के लिए ली। एक नालायक आदमी ने मुल्क का हर शोबा अपनी नालायकी से तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया। जो नालायक या मुसल्लत हो गया, उसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल झूठ बोलना और पाकिस्तान को, उनके इदारों को, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के अलावा कुछ ही नहीं हुआ। अमीर मुकाम ने लीगी रहनुमाओं को यकीन दिलाया कि कराची के तमाम मसाइल खसूसन पानी का मसला वज़ीर आज़म के सामने है, जल्द हल करेंगे। आपके मसाइल इसके अलावा जो पीने की साफ पानी का वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कराची के लिए, और फिर बाद में ये नालायक इमरान खान के 4 साल आ गए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। उसकी भी मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपकी एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रखो और आपकी इसमें नुमाइंदगी हो, और मैं भी आपकी नुमाइंदे और आप में से होते हुए आपके लिए बात करूँ। मुस्लिम लीग नून कराची डिवीजन के सदर खान सलेमान खान का जलसे से खिताब में कहना था कि साबका गवर्नर मोहम्मद जुबैर के सामने किमाड़ी समेत शहर के तमाम मसाइल दस्तावेजात की सूरत में पहुँचाए। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में जब दोबारा इलेक्शन का इनेकाद होगा, हमें उम्मीद है कि हम आपके साथ जो मोहब्बत की साथ है वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जलसे से नामजद चेयरमैन मुहिबुल्लाह खान समेत मुकामी रहनुमाओं ने भी खिताब किया और इलाके के बुनियादी मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तानियों को मजहब और ज़ुबान की बुनियाद पर लड़ाया गया। MKM ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में बल्दियाती कन्वेंशन से खिताब, कहा इस अंधेर नगरी और चौपट राज का जिम्मेदार कौन है। मुल्क में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो माँ बाप की तरह हो। कुछ इन जालिमों ने पठान, सिंधी, बलोच, पंजाबी
اور مہاجر کی بنیاد پر تقسیم کیا کہ عدل اور انصاف کا نظام آئے، ہمارے گلیاں اور کوچے صاف ہو، ہماری ملک میں زراعت ترقی کرے، سپر طاقت بن جائے۔ اگر دنیا نے چاند پر قدم رکھا ہے تو ہم مریخ کے طرف سفر شروع کر لے۔ ہم دینے والا ہے، ہمارے سبز پاسپورٹ کو عزت ملے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کی جانب سے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری، وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود سمیت دیگر رہنما بھی شریک ہوئے۔ عشائیے کے دوران ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے امن و امان پر JUI کی APC کو سراہا۔ سال نو کی خوشی اور موسم انجوائے کرنے ہر کوئی گھر سے باہر نکل آیا۔ تفریح گاہوں میں فیملیز کا رش دید نہیں رہا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نئے سال کے پہلے روز پر لگا چھٹی کا تڑکا۔ سال نو کی خوشی اور موسم انجوائے کرنے ہر کوئی گھر سے باہر نکل آیا۔ تفریح گاہوں میں فیملیز کا رش دید نہیں رہا۔ بڑی تعداد میں اسلام آباد کے شہری تفریحی مقامات پہنچے۔ لیک ویو پارک میں موجود افراد نے اپنوں کے ساتھ سال 2023 کو ویلکم کیا۔ میں سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آج سال کا پہلا دن ہے، پچھلے سال کی غلطیاں نہ دہرائیں اور نیا سال ہے، ایک نئی ہوپ کے ساتھ، نئی امیدوں کے ساتھ ایک اچھی شروعات کریں۔ شہر قائد کے باسیوں نے بھی بڑی تعداد میں چڑیا گھر کا رخ کر لیا۔ جانوروں کو دیکھ کر بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ شہریوں نے خالی پنجروں کا شکوہ بھی کیا۔ چڑیا گھر میں فری ٹکٹ ہونے پر شہری خوش بھی دکھائی دیے۔ یہ کہ نظام جو ہے یہاں کا کچھ حد تک بہتر ہوا ہے، لیکن مزید اس میں کچھ بہتری چاہیے، کیونکہ جانوروں کی دیکھ بھال کے حوالے سے کافی پنجرے ہم نے دیکھے خالی ہے۔ لاہوری بھی نئے سال کے آغاز پر جوک در جوک سفاری زو پہنچے۔ بچہ باٹی نے خوب ہلا گلا کیا، گھوڑ سواری اور اونٹ کی سواری سے لطف اٹھایا، برڈ سفاری کی سیر کی، بچوں نے شیروں کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ سال نو کے آغاز پر عوام نے سنڈے کو فنڈے بنا دیا اور اپنوں کی قربت میں سال کے پہلے دن کو یادگار بنا دیا۔ نئے سال کی مناسبت سے لاہور کے نولکھا چرچ میں رنگا رنگ میلہ سج گیا۔ مسیحی برادری نے نولکھا چرچ کی 170ویں سالگرہ بھی منائی۔ دیکھیے لاہور سے کلیم اختر کی رپورٹ۔ نئے سال کی مناسبت سے مسیحی برادری کے لیے نولکھا پرسبیٹیرین چرچ میں ہونے والے میلے پر بچوں اور فیملیز کے لیے مختلف فوڈ سٹالز اور مختلف جھولے بھی لگائے گئے۔ میوزک کے تڑکے نے میلے کو چار چاند لگا دیے۔ بچوں نے اس میلے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی خوشی کا بھی خوب اظہار کیا۔ نولکھا چرچ کی 170ویں سالگرہ اور نئے سال کے موقع پر پاسٹر مجید ایبل نے کہا کہ نئے سال کا آغاز میلے سے کرنے کا مقصد پورا سال خوشیاں نصیب میں آئیں۔ ہر سال ہم جوش و خروش سے نیا سال مناتے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہر روز آنے والی خوشیوں کا ایک حصہ ہی ہے۔ اس میلے میں بچوں نے جھولے لے کر مزے کو دوبالا کیا تو دوسری جانب فیملیز مختلف کھانوں سے خوب لطف اندوز ہوتے رہے۔ نئے سال کے آغاز پر جہاں ایک طرف جشن منایا گیا، وہیں لوگوں نے اپنے خواب پورے کرنے کا عہد بھی کیا۔ شہریوں نے سال نو سے کیا امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، یہ جانتے ہیں اقراوان کی رپورٹ میں۔ گھر میں سال 2023 کا آغاز ہو گیا۔ ایسے میں شہر قائد کے باسی اس خوشی کو منانے کے لیے کراچی کے ساحل پہنچے، جہاں انہوں نے سال کا پہلا سورج طلوع ہوتے دیکھا اور ایک نیا عہد کیا۔ سی وی او کے پارک میں تفریح کے لیے آنے والے شہریوں نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ کچھ ساحل کو صاف کرنے کا عزم کرتے دکھائی دیے تو کوئی اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرتا نظر آیا۔ میں نے سوچا میں اپنے مارکس زیادہ گین کروں گی اور سب کے ساتھ مل جل کے رہوں گی، اور مجھے اپنا زیادہ پڑھنا ہے اور میرا نیکسٹ ایئر بورڈ کا ہے تو مجھے اور زیادہ محنت کرنی ہے۔ 2023 میں میرے بہت بڑے بڑے خواہش ہے، لیکن ایک خواہش ہے مکہ مدینہ جانے کا، عمرہ کرنے کا، تو اللہ کرے کہ یہ خواہش میرا پوری ہو جائے۔ کراچی پارک میں بیرون ملک سے آنے والی ایک بچی بھی بہت خوش دکھائی دی۔ کہتی ہے کہ اس کا بس چلے تو اپنی ساری زندگی پاکستان میں گزارے۔ Really good and I'm having a lot fun. نئے سال کے آغاز میں جہاں لوگوں نے بڑے بڑے عہد کیے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کے یہ عہد، ان کے عزم پورے ہوتے ہیں یا نہیں۔ سال 2023 شہریوں کے لیے جہاں نئی امید کی کرن لے کر آیا ہے، وہیں کراچی کے شہریوں نے کراچی کو صاف رکھنے کا عزم بھی ٹھان لیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اپنے اور بشرا بی بی کی کردار کشی کے معاملے پر پارٹی ترجمانوں کی کارکردگی سے نالاں ہیں۔ کمزور موقف پر پارٹی ترجمانوں کا اجلاس، ہنگامی اجلاس 3 بجے طلب کر لیا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی رہنماؤں کو ہر صورت اجلاس میں آن لائن شرکت کی ہدایت کی گئی ہے، اور اسی پر بات کریں گے کفایت علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کفایت، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہیں یا خاص طور پہ جو صوبائی سطح کے بھی ترجمان ہیں اور مرکزی سطح پہ کے بھی ترجمان ہیں، ان تمام کی کارکردگی سے جو ہے وہ جو کردار کشی ہے عمران خان کی اہلیہ اور عمران خان کی ان کے حوالے سے جو ہے وہ کافی نالا نظر آئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے جو ہے وہ آج پارٹی ترجمانوں کا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں کو ہر صورت یہ کہا گیا کہ آن لائن شرکت کریں، اس کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے، اور یہ اجلاس آج جو شام جو ہے وہ 3 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان پارٹی ترجمانوں کی کارکردگی سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے۔ عمران خان اور ان کی جو اہلیہ کی کردار کشی پر کمزور موقف پر پارٹی ترجمانوں کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ پارٹی ترجمان جہاں ہیں وہیں سے آن لائن اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہوں گے۔ یہ عمران خان نے جو ہے وہ ضروری ہدایات جو جاری کی ہیں اپنے ترجمانوں کو۔ ٹھیک ہے کفایت علی شاہ، بہت شکریہ آپ کا۔ حکومت کا عوام کو نئے سال پر مہنگائی کا تحفہ، یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 75، چینی 19 جبکہ آٹا 25 روپے مہنگا ہو گیا۔ اب صرف BISP میں رجسٹرڈ افراد کو ہی یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف ملے گا۔ عام صارف کو چینی بھی ماہانہ 5 کلو کے بجائے صرف 3 کلو دی جائے گی۔ وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیے۔ یوٹیلٹی سٹورز پر گھی 75 روپے، چینی 19 روپے جبکہ آٹا 25 روپے مہنگا ہو گیا۔ عام صارف کو چینی ماہانہ 5 کلو کی بجائے صرف 3 کلو دی جائے گی۔ عام آدمی کے لیے یوٹیلٹی سٹور پر ریلیف ختم ہو گیا۔ 1 جنوری سے ریلیف صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ لوگوں کو ملے گا۔ ان کو ملے گا تو ہم بھوکے رہیں گے، ہم بھی تو ملازم ہیں، ہمیں کون سی تنخواہ ملتی ہے؟ ہمیں 29,000 تنخواہ ملتی ہے، اس 29,000 2 دن نہیں ہوتے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو جن کو مرضی ہے پھر ان کو دے دیں، ہمیں نہ دیں، ہمیں بھوکا مار دیں۔ وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ عوام بھوکی مر جائے۔ یوٹیلٹی سٹور پر صرف BISP صارفین کو ریلیف ملے گا۔ مستحقین کو ماہانہ 5 کلو چینی ملے گی جبکہ گھی، چینی اور آٹے کے نرخ برقرار رہیں گے۔ غریب تو صرف BISP والے تو نہیں ہیں، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو کہ مجبور ہے، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہے، جن کے پاس نوکری بھی ہے تو اس کی تنخواہ بھی اتنی ہے کہ وہ صرف آٹے میں چلے جاتے ہیں۔ تو صرف BISP کے لیے نہیں، باقیوں کے لیے بھی اس پہ دیکھنا چاہیے۔ BISP رجسٹرڈ افراد کے لیے چینی 70 روپے اور گھی 300 روپے فی کلو میں دستیاب ہوگا جبکہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 400 روپے میں ملے گا۔ یوٹیلٹی سٹور سے خریداری کے لیے خریدار کو اپنا شناختی کارڈ نمبر 5566 پر بھیجنا ہوگا۔ شناختی کارڈ نمبر بھیجنے پر OTP کے ساتھ BISP لکھا ہوگا جسے دکھا کر خریداری کی جا سکے گی۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ ملک بھر میں مرغی عوام کی پہنچ سے باہر، گوشت کی قیمت کو پر لگ گئے۔ کراچی میں مرغی کا گوشت 580 اور لاہور میں 507 روپے کلو ہو گیا۔ بلوچستان میں گوشت کی قیمت 600 روپے سے بھی زائد ہو گئی۔ پشاور میں زندہ مرغی 350 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں سج گیا رنگا رنگ ڈیلفا کیٹل شو کے آخری روز نایاب نسل کے جانور دیکھنے کو ملے۔ لوگوں نے شو میں لائے جانوروں کو خوب سراہا۔ رابعہ اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ کے شوقین افراد کے لیے سجایا گیا ہے ایکسپو سینٹر کراچی میں سہروزہ ڈیلفا کیٹل شو۔ اس میں کون کون سے جانور ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ ڈیلفا کیٹل شو رانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ نمائش کے آخری روز نایاب نسل کے جانور بھی لائے گئے جنہیں دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد امڑ آئی۔ نمائش میں آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ بچوں کی چھٹیاں تھیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ بچوں کو کیٹل شو میں گھما لے آئیں۔ بچوں کی سردیوں کی چھٹیاں تھیں تو ایک ان کے لیے ایک انجوائمنٹ بن گئی ہے، جیسے صورتی کیٹل فارم ہے، الرحمان کیٹل فارم ہے، دل پسند والے ان کے جانور ہمیں بہت اچھے لگے۔ کیٹل شو میں بچوں نے بھی خوب انجوائے کیا، بہت سارے جانور دیکھے۔ اچھا تو اچھا کون سا لگا سب سے لاسٹ والا؟ سب سے لاسٹ والا۔ بابا کو بولیں گے کہ لے کے دیں آپ کو؟ جی۔ کیٹل شو میں آنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے ایونٹس شہر میں ناگزیر ہیں جس سے نہ صرف پسند کے جانور ملتے ہیں بلکہ بچوں کی تفریح کا سامان بھی میسر ہوتا ہے۔ تو رش دیکھ کر اندازہ ہوا شوقین ہوتے ہیں شوق کی جگہ پر۔ کیمرہ مین موہت کے ساتھ رابعہ اشرف، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے 24۔